دو راتیں گزاری آمنہ اور فرحان نے. یہ دو لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک 23 سالہ لڑکے کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا اور اس کے بعد سفاکیت کے ساتھ اس کی لاش تک کو جلا دیا. ان کے گھر والوں پر ظلم کی بربریت کی انتہا یہ کر دی کہ ایک بچہ تو مار دیا اور اس بچے کا آخری دیدار تک نہیں کر سکے, اس کو لحد میں نہیں اتار سکے. آپ سوچئے, اور 2 دن ان کو جیل میں بند کیا ہے. ان دونوں نے رونا دھونا شروع کر دیا, ان دونوں نے بیماری کا ناٹک کرنا شروع کر دیا. انہوں نے باقاعدہ درخواست دے دی کہ ہمیں ہسپتال منتقل کیا جائے, ہم سے جیل کا کھانا ہم سے ہضم نہیں ہو رہا ہے. آمنہ تو باقاعدہ طور پر ہسپتال پہنچ گئی ہیں. ان دونوں کے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھا کیوں جا رہا ہے؟ فرحان نے تو کنفیس کیا ہے, یہ قبول کیا ہے کہ بھائی میں نے اس کو مارا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنے جا رہا ہوں جو واقعی میں آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے. ان دونوں کے ساتھ اتنا نرم گوشہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ان کے لیے اتنی ریلیکسیشن کیوں ہے؟ اور کیا آمنہ اور فرحان کو واقعی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس, رئیس کو جس طرح سے قتل کیا گیا نا, اور اس کے بعد جو کنفیشن نکل کر سامنے آیا, یہ کیس چلنے سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس کیس کے اندر جو مرکزی ملزمان ہیں جس نے 23 سالہ لڑکے کو قتل کر دیا, ان دونوں کو جس طرح سے ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آمنہ اور فرحان 2 راتیں جیل کے اندر گزاری ہیں, زیادہ نہیں 2 راتیں جیل کے اندر گزاری ہیں. 2 راتوں کا کھانا کھایا ہے جیل کا, اور یقین کریں ان لوگوں کی اتڑیاں باہر آ گئی ہیں. ان لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے. اور مجھے تو یہ سننے میں ملا ہے, ہمارے ایک رپورٹر آج مجھے بتا رہے تھے کہ جناب آمنہ نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ ان کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ان کو اسپتال منتقل کیا جائے. اچھا, جن لوگوں نے کبھی جیل کی شکل نہ دیکھی ہو, کبھی تھانے کی شکل نہیں دیکھی ہو, کبھی عدالتوں کی شکل دیکھی ہو, انہوں نے ایک بچے کو 23 سالہ لڑکے کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا صرف اس شک کی بنیاد پر کہ بھائی فرحان نے کہا کہ یہ میری بیوی کو تنگ کرتا تھا. آدھی سٹوری اس نے سنی اور اس کے بعد اس 23 سالہ لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیا, اور ظلم پر انتہا یہ کہ اس بندے کی لاش تک کو جلا دیا. اس کے گھر والوں کو اس کا آخری دیدار کرنا نصیب نہیں ہوا. لیکن جب یہ جیل پہنچتے ہیں, جیل میں 2 راتیں گزارتے ہیں, ان 2 راتوں میں یقین کریں ان کی آنتڑیاں باہر آ گئیں. انہوں نے یہ شور ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جناب ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے جیل کا کھانا کھا کے, اور ہمیں اسپتال منتقل کیا جائے. اور یہ بھی ان کو باقاعدہ طور پر ان کے وکلا جو ہے نا وہ ان کو سکھا رہی ہیں تمام چیزیں. یہ تمام چیزیں ایک پلان کا حصہ ہوتی ہیں کہ آپ عدالت کو یہ بتائیں گے کہ جناب یہ جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں, یہ عادی مجرم نہیں ہیں, یہ جیل کی سہولت جو جیل کے معاملات ہیں اس کو سہ نہیں سکتے ہیں, اس لیے ان کو اسپتال منتقل کیا جائے. اور اس کے بعد ان کی درخواست سے ضمانت دائر کر دی جائے گی, اور پولیس سے یہ کہلوایا جائے گا, یا جو مدعی ہیں ان سے یہ کہلوایا جائے گا کہ بھائی یہ لوگ نہ ہی گواہوں کو ٹچ کریں گے نہ ہی ایویڈنسز کو ٹچ کریں گے, اس لیے ان کو ضمانت دے دی جائے. اور جب بھی ہم ان کو بلائیں گے یہ اس بات کو میک شور کریں گے کہ بھائی یہ آ کے تفتیش میں معاونت کر سکے. یار مطلب کیا چیز ہے, کیا انصاف ہے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یار ابھی تک جو لوگ ہیں نا وہ آمنہ کو کافی حد تک سپورٹ کر رہے ہیں. میرے پاس اکثر آپ لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام پر میسیج کرتے ہیں, کچھ لوگ تو لنکس بھیج رہے ہوتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کا. جو لوگ آمنہ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو متاثرہ خاتون ہے, ان خاتون کو تو اس کیس کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب یار انسان عقل کو ہاتھ مارے کہ سارے ایویڈنسز, سی ڈی آر, آڈیو, ویڈیو, ویب چیٹ, ساری چیزیں موجود ہیں. مطلب آڈیو کالز موجود ہیں, آپ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں. آمنہ اور رئیس آپس میں دونوں رابطے میں تھے, یہ دونوں ایک عرصے سے ریلیشن شپ میں تھے. اس ریلیشن شپ میں ان کا ملنا ملانا نہ صرف ریسٹ ہاؤسز, ہوٹلز, ہر جگہ ہوتا تھا. رئیس اپنے دوستوں کو اس بات پر فخری انداز میں کہتا تھا دیکھو میں نے ایک لڑکی کو سیٹ کیا ہوا ہے جو کہ 3 بچوں کی اماں ہے. اس کے بعد وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کسی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار مطلب کیسے آپ یہ بات کہہ سکتے ہو؟ اور سوچیں اس کا, رئیس کے گھر والوں کا سوچیں یار. اس نے ایک اپنا جوان بیٹا کھویا ہے. ایک ماں نے, ماں کے لیے نا ایک بہت بڑا ارمان ہوتا ہے اپنے بیٹے کی بارات لے کے جانا, اس کو دلہا بنانا. یہ ماں کا ارمان ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اس سے وہ ارمان ہی نہیں چھینا ہے, اس سے اس کا بچہ ہی چھین لیا. اس بچے کا آخری دیدار نہیں ہو سکا,
اور ان لوگوں کو 2 راتیں جیل میں نہیں گزاری جا رہی. جس بے دردی کے ساتھ فرحان نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں نے مارا اس کو اور اس کے بعد وہ اپنے بیان سے مکر گیا. اس نے یہ بات بولی کہ 2 شرٹیں وہ پہن کر آیا تھا, میں نے اس کو مارا پیٹا, جب اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں تو ایک شرٹ میں نے اس کے منہ پر کر دی تھی تاکہ اس کی آواز زیادہ نہیں گونجے, اور تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ یہ تو فارغ ہو چکا, یہ تو مر چکا ہے. مطلب ایک جیتا جاتا انسان آپ نے مار دیا, 23 سال کا لڑکا مار دیا, اور آپ اپنی زبان دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فارغ ہو گیا. اس کے بعد میں کپڑے وپڑے بدل کر آتا, میں اس کو گھسیٹ کے نیچے لے کر آیا, گاڑی میں اپنی میں نے پچھلی سیٹ پر ڈالا, اور اس کے بعد میں نے جی ڈی روڈ پر جا کے اس کو جلا دیا. یہ بیان میں نہیں دے رہا, یہ بیان کنفیشن کا بیان ہے, یہ باقاعدہ یہ فرحان دے رہا ہے, اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنے بیان سے مکر بھی جاتا ہے. وہ اس پر جرم جو ہے وہ کہتے ہیں نا فرد جرم عائد ہونا, فرد جرم عائد بھی نہیں ہوتی, اس کو جوڈیشل بھی کر دیا جاتا ہے. پولیس اپنی انویسٹیگیشن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جو مائنس کر دیتی ہیں, جو پہلے وہ یوٹیوبرز کے سامنے بول رہے تھے وہ تمام چیزیں وہ مائنس کر دیتی ہیں. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, مطلب جو کیسز عوام کی نگاہ میں آ جاتے ہیں ان کیسز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, جو کیسز عوام کی نگاہ میں نہیں آتے ان کیسز کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا, ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا, ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم و بربریت ہوتی ہوگی. میں ایک سیکنڈ کے لیے سوچ رہا تھا, مجھے بڑا افسوس ہے, نو ڈاؤٹ مجھے افسوس ہے کہ آمنہ کے جو بچے ہیں وہ 3 میں نہ 13 میں ان کے ماں باپ نے ایک جرم کر دیا, اور اس جرم کی وجہ سے ساری زندگی سوالیہ نشان لیتی نگاہیں ان کی منتظر رہیں گی. جہاں وہ جائیں گے لوگ ان کے منتظر رہیں گے اور پوچھیں گے تمہاری ماں نے یہ کر دیا, تمہارے باپ نے یہ کر دیا, جس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ہے رئیس کے گھر والے. رئیس کے گھر والوں کا کیا قصور تھا یار, رئیس کے گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ اگر فرحان کو لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی, بدتمیزی, تنگ کرنے والا معاملہ ہے تو بھائی وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی ڈیٹیلز نکال سکتا تھا. رئیس جہاں پر کام کرتا تھا اس کی ڈیٹیلز نکال سکتا تھا, وہاں سے اس کے گھر جا سکتا تھا, پولیس کو کمپلین کر سکتا تھا, 10 فورم موجود ہوتے ہیں. لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور جب اس کے بعد آپ پکڑے گئے ہیں, آپ نے کنفیس کر لیا, اس کے بعد پھر آپ اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں, اور جب آپ کو جیل میں بند کیا جاتا ہے تو 2 دن آپ 2 راتیں جیل کے اندر گزارتے ہیں اور آپ کی آنتیں باہر آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں جناب ہمیں ہسپتال منتقل کیا جائے, ہماری طبیعت بہت خراب ہے, ہمیں ہسپتال منتقل کر دیا جائے. ہنسی آتی ہے یار, یقین کریں ہنسی آتی ہے ایسی سچویشن. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں, ذہن میں کوئی بات ہے, انسٹاگرام پر میں اپنے سبسکرائبر سے, فالوورز سے رابطے میں رہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو وہ میسج کریں میں انشاءاللہ اس کے میسج کا رپلائی ضرور کروں. تو Salman.MRZAA کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, میں شروع میں اس کو مینشن بھی کر دیتا ہوں, ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا. چاہیں تو آپ فالو کر لیں, جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.